الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں ہے۔ ہندوستان میں کئی اسکول ہے، اکثر جتنے اسکول ہے ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں، اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں۔ اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ، اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں، پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں۔ وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری، میں اسکول کا نام نہیں لوں گا۔ ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ بھی مسلم ہے، لیکن اس اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے، مسلم مینج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو۔ جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا، الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی، لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں۔ کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے، کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی۔ ہے رام مجھے چاکلیٹ دے، کوئی چاکلیٹ نہیں۔ او جیزس مجھے چاکلیٹ دے، اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے۔ وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں، رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے۔ پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ، بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام، چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس، بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے۔ ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ فوراً، اس کے ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ ایسی کئی مثال ہے، میں اور ایک مثال دوں گا۔ اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار۔ جب پکنک پہ جاتے
تو بس خراب ہو جاتی ہے. تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے, تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ڈرائیور, بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے, اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور, بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے, اور بس ٹھیک ہو جاتی, شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ, ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے, نعوذ باللہ, اور وہی ہمارا ایشور ہے. تو تعلیم والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث میں, صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں 893 میں, کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے. دوسرا علم النافع, ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور تیسرا ولد صالح, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے. ایک ہے صدقہ جاریہ, دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو بچوں کے لیے دعا کر رہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے, اپنے رب کی طرف لے جائے, انشاءاللہ وہ آپ کے جنت کا راستہ بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے, صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں, جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چورایا ہے, چارواہ ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ. ہر انسان ذمہ دار ہے. امام چارواہ ہے رعایا کے. امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے. آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا, اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے. ایک عورت چارواہ ہے, ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے, اپنے بچوں کی. اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے. ہر انسان چارواہ ہے, شیپرڈ ہے, ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے. کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ 1000
मुत्तकी मुसलमान 1000 नमाज पढ़ने वाले मुसलमान की मौत सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जो अल्लाह के हराम और हलाल के अहकाम जानता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि अगर 1000 मुत्तकी मुसलमान, नेक मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान मरते हैं, वो सहन करना आसान है बनिस्बत एक आलिम के जिसके पास अल्लाह के हुक्म, फर्ज, हलाल और हराम के बारे में जानता हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक वक्त कहते हैं साहबा से कि आपकी क्या ख्वाहिश है, सबसे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो एक साहबा फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि ये रूम, ये कमरा सोने से भर जाए ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो दूसरे साहबा उठ के कहते कि मैं ख्वाहिश करूंगा कि ये कमरा हीरे और जवाहरात से भर दे ताकि मैं इसका इस्तेमाल अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए कहूं, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन फैलाने के लिए करूं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती है? तो साहबा फरमाते, या अमीरुल मोमिनीन, आप हमसे कहो इससे बेहतरीन ख्वाहिश क्या हो सकती? इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मेरी ख्वाहिश है कि ये कमरा दाई से भर जाए, जैसे माज़ इब्न जबल, अबू उबैदा बिन जर्राह, हुज़ैफा बिन अल यमन रज़ियल्लाहु अन्हु, ताकि मैं इनको भेजूं अल्लाह का दीन फैलाने के लिए। इस कॉल से हमें पता चलता है कि सबसे बेहतरीन है मैन पावर। हम इंसान समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत है दौलत की। दौलत ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सबसे अव्वल नंबर पे नहीं, सबसे अव्वल है मैन पावर। अच्छे लोग पैदा करो, अच्छे लोग बनाओ, अच्छे लोग तैयार करो। आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल ने क्या दौलत पीछे छोड़ी? अल्लाह के रसूल ने सहाबा तैयार किए और ये सहाबा ने अल्लाह का दीन फैलाए। मिसाल है हमारे पास हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की रज़ियल्लाहु अन्हु, एक एक मिसाल। तो दीन फैलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। अगर 10 अहम चीज है, हो सकता है कि 10वें नंबर पे पैसा आ सकता है, अव्वल नंबर पे नहीं। आज हम मुसलमान के पास क्या पैसे की कमी है? आज हम मुसलमान के पास काला सोना है, अरबों के पास पैसों की कमी है? क्या हालत है मुसलमान की? एकदम नीचे है। सब लोग हमको लात मार रहे, मीडिया पे हमको जलील कर रहे। इतना पैसा हमारे पास है, मैं कई अरब को जानता हूं तो 10-10 बिल गेट्स को अपने खिसे में रखेगा। कितने? 10-10 बिल गेट्स को एक एक खिसे में। ये फोर्ब्स की लिस्ट पे मत जाइए आप। ये फोर्ब्स की लिस्ट सिर्फ चंद ताजिर को लेके अपनी लिस्ट बनाते, फरिश बनाते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को पैसा कम नहीं दिया, फिर भी हमारी हालत है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके बारे में मैं कहूंगा।
انشاءاللہ کچھ دیر بعد. تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5,000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5,000 روپیہ مہینے سے، بس 5,000 روپیہ. 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے. 5,000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. سو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.